سیرت میں ایک بڑا چیپٹر ہے ہجرت کا مکے سے مدینے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے گئے ہیں تو یہ باب ہے، احادیث میں بھی آتا ہے اور سیرت نگاروں نے بھی لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ اس میں یعنی خوبصورت بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹایا اور کہا کہ یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، یہ ان کے سپرد کر کے تم بھی چلے آنا اور ہمیں آ ملنا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو دشمن کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، اگر خلافت علی کا حق تھا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دی؟ دشمنوں کی امانتیں علی کے ہاتھ سے اللہ کے نبی ادا کرواتے ہیں، تو اگر علی کی امانت ہوتی خلافت تو پھر حضور خود اپنے ہاتھ سے ادا فرماتے۔ جو ابو بکر کو صدیق کو دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہی خلافت کے حقدار تھے۔ جب دشمن آئے تو حضرت علی کو جگایا، صبح دیر ہو گئی جوانی کی، وہ بڑی خوبصورت بات ہے، 2-4 منٹ ہیں، میں عرض کر دوں کہ میرا بھی حصہ پڑ جائے، کبھی کبھی آپ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ باقی کسی رات میں اتنی خوبصورت نیند نہیں آئی، اتنی گہری نیند نہیں آئی، کیونکہ پتہ نہیں کہ رات ہے تو صبح ہوتی ہے کہ نہیں، صبح ہے تو رات ہوتی ہے کہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں نا۔ لیکن آج رات پہ اتنا یقین تھا جب میرے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ صبح ان کی امانتیں ان کے سپرد کر کے آ جانا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، تو آج تو صبح ہونی ہے زندگی میں۔ کہتے جتنی آج اطمینان کی نیند پڑی ہے، زندگی میں کسی رات میں اتنی خوبصورت نیند نہیں آئی، کیونکہ نبی کی بات پر اتنا یقین تھا کہ جب آپ نے فرمایا کہ صبح یہ امانتیں ان کے سپرد کر کے آنا، تو اب تو یہ میری زندگی میں صبح ہونی ہے۔ تو وہ صبح آئے تو انہوں نے پوچھا نبی کہاں ہیں؟ فرمایا وہ تو چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ جہاں انہوں نے جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ جہاں چلے گئے ہیں۔ پھر لینا، مزہ لیں اس جملے کا، 2 جملے ہیں۔ انہوں نے پوچھا نبی کہاں ہیں؟ یہ وہ تو چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ جہاں انہوں نے جانا تھا۔ کہاں گئے؟ جہاں انہوں نے جانا تھا۔ تو بس یہ 2-3 جملے ہیں کہ وہ تو چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ جہاں انہوں نے جانا تھا۔ کہاں گئے؟ جہاں گئے ہیں۔ ہاں جی، بس اس کے بعد وہ پہنچے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر۔ ہاں جی، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ آئی، پوچھا، ابو جہل نے پوچھا اے لڑکی تیرا ابا کدھر ہے؟ تجھے پتا ہے؟ کہا پتا ہے۔ کہاں ہے؟ کہ نہیں بتاتی، نہیں بتانا مجھے پتا ہے مجھے نہیں بتانا۔ فرمایا پھر ابو بکر صدیق نے پوچھا بیٹی تجھے ڈر نہیں لگا؟ اس نے مارا بھی ہے اور اس نے وہ ہاں جی، ابو بات یہ ہے کہ بیٹی تو پھر صدیق کی ہے نا، سچ بھی بولا ہے کہ پتہ ہے مجھے، بتانا نہیں تو پھر امانت میں خیانت ہو جاتی ہے نا۔ اگر بتا دوں تو امانت میں خیانت ہے، اگر یہ کہوں مجھے پتہ نہیں تو پھر صدیق کی بیٹی نہیں رہتی نا۔ پتہ ہے لیکن نہیں بتانا، مار کھا لی۔ ہاں جی،
لیکن بتایا نہیں. اور پھر آگے پھر گئے ہیں تو وہ لے گئے ہیں. تو حاجی لوگوں کو پتہ ہے، حاجی لوگوں کو پتہ ہے بھئی غار سور تے جانا کڈا اوکھا ہے. ہاں جی، اتنے جائیے نا، اتنے جائیے تو تھلے لوکی اس طرح لبھتے ہیں جویں چھاپر پے نے، چھاپراں نال بھی چھوٹے لگتے ہیں. اتنے ٹر جائیے نا غار تے، اینا پینڈا ہے، اینا پینڈا تے اینی اچائی ہے. تے اس جوان دی ہمت دی گل کرو جڑا رات دے اندھیرے چ ہاں جی اپنے کندھیاں تے نبی نو چک کے لے گئے. ہاں جی پہلو جا رہے ہیں نا پیدل، تے مولانا ضیاء القاسمی صاحب نور اللہ مرکدہ بڑا مزہ لے کے تے بیان فرماندے نے کہ صدیق ہاتھ جوڑ کھلوتا جدوں ویکھے حضور دے نازک تلویاں دے اندر کنکریاں چبھدیاں نے تے ہاتھ جوڑ کھلوتا، حضور سوار ہو جاؤ. سارے نوں پتہ ہے سواری کوئی نہیں، اتھے کیڑی سواری ہے؟ ابو بکر آنا سوار ہو جاؤ، سواری کیڑی ہے؟ آکھیا اج اونٹ ڈاچی کوئی نہیں، اج ابو بکر سواری بندا ہے، حضور تسی سوار ہو جاؤ. مولانا ضیاء القاسمی صاحب فرماندے نے کہ تاریخ والے نے ایک سوار تے سواری یاد رکھیے کہ آکھیا حضور سجدے سن تے امام حسین انہاں دے اتے سوار ہوئے. ہاں جی تے کسی نے آکھیا سواری بڑی اعلی ہے، تے آپ نے فرمایا سواری بھی اعلی ہے تے سوار بھی اعلی ہے، سواری بھی اعلی ہے تے سوار بھی اعلی ہے. تے ایتھے اے بھول گئے. ہاں جی تے صدیق خود سواری بن گیا تے حضور نو اپنے کندھیاں تے سوار کر لیا تے لے جا رہا ہے ابو بکر صدیق لے جا رہا ہے. اور تو خلافت نو رونا ہے، میں ویکھیا ابو بکر صدیق نبوت چکی جاندہ پیا. تو خلافت نو رونا ہے، خلافت لے گیا. تینوں دساں کہ صدیق تے نبوت چکی جاندہ ہے. پھر جدوں سواری تے اگے مدینے والا سفر، ہاں جی تے ابو بکر صدیق پیچھے نے، حضور اگے نے. ہاں جی تے اوتھے فرماندے نے مولانا ضیاء القاسمی صاحب دنیا دے لوگوں اگر کسی نے خلیفہ بلا فصل ویکھنا ہے تے ایتھے ویکھ لو. ہاں جی حضور اگے جتھے حضور دی مہر نبوت ہے نا، حضرت بیان فرما رہے سن دو کندھیاں دے درمیان سی پیچھے تے صدیق دا سینہ اتھے لگدا سی. ہاں جی جدوں اونٹ ہلدا سی نا، جدوں سواری ہلدی سی، جدوں حجکا لگدا سی تے جناب صدیق دا سینہ مہر نبوت نال ٹچ کردا سی. تے پھر نورانیت کیوں نہ آئے؟ ہاں جی پھر مقام کیوں نہ ملے؟ ہاں جی پھر احترام کیوں نہ ملے؟ پھر خلیفہ اول کیوں نہ ہون؟ پھر جنت دے 8 دروازیاں تو آوازاں کیوں نہ ہون؟ یہ سن صدیق. اللہ پاک سانو انہاں دی شان، انہاں دی منقبت بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، انہاں دی غلامی دے اندر زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے، انہاں دی غلامی دے اندر ہی اللہ پاک موت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.